أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی صلی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا و سجاوار ہے، جنہوں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ انگینا درود و سلام اللہ کے آخری نبی سید المرسلین فخر بنی آدم حبیب خدا حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرامین وہ ارشادات عین اسلام ہے، جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے خطبہ میں موجودہ حالات کے تعلق سے چند باتیں سامنے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، خاص طور پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اوپر حزن و ملال، رنج و غم اور پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میڈیا پر ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ ہو، معلوم ہو، ان چیزوں کا علم ہوگا کہ پوری دنیا میں عموماً عام طور پر پوری دنیا میں اور خصوصاً خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک، پریشان کن اور سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ اس وقت مسلمان انتہائی قسم کشی اور پریشانی کی حالت میں ہیں۔ مختصر الفاظ میں اگر یہ کہا جائے یہ دور اس امت کے زوال کا دور ہے، یہ وقت اس امت کے ڈاؤن ہونے کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم تھی، دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم سمجھی جاتی تھی، ان کی عروج تھا۔ یہ قوم، یہ ملت جس قوم کے تعلق سے جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام امتوں سے اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمایا، جنہیں خیر امت تھا، تمام امتوں سے بہتر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جنہیں دین دیا گیا وہ دین بھی سب سے پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، مگر آج حالات دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں، کہیں ان کے نوجوانوں کو ٹرینوں میں پکڑ کر مارا جاتا ہے، کہیں دھکے دے کر کے باہر کر دیا جاتا ہے، کہیں پہ ان کے گھروں کو اور دکانوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کہیں لو جہاد کے نام پر زندہ جلا دیا جاتا ہے، تو کہیں گورچھوں کے نام پر انہیں ڈنڈا مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے، تو موت کے گھاٹ کو اتار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچیں، آج مسلمانوں کی مال محفوظ نہیں، کہیں ان پر یہ ہے جی ایس ٹی کے نام پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر انہیں کاروبار کو، اپنی معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں،
لے کر نکلتے ہیں، وہ ہمارے بچے اس دینی ادارے سے دین اور اخلاق کی تعلیم کو سیکھتا ہے، وہ ہمارے بچے اس مدارس سے اس دینی ادارے سے جو ہے وہ سبق لے کر نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی عزت کیسے کی جائے۔ آج اس پر ہم نے کی جائے، سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ آج دنیا میں، پوری دنیا میں جانوروں کے حقوق کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے، ان کی حقوق کے لیے اور ان کے حق کے لیے جو ہے قانون اور منصوبے بنائے جاتے ہیں، مگر یہ امت آج اس حالت کی شکار ہے کہ آج ان کا خون بہایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں، اس کی عزت لٹتی چلی جا رہی ہے، کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں۔ آج عورتوں کی حالت دیکھ لیجئے، آج انہیں زنا بالجبر کیا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، انہیں زندہ جلا دیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم محفوظ نہیں ہیں، ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دینی ادارے اور مدارس محفوظ نہیں ہیں، ہماری خواتین حضرات محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حالات آئے کیوں؟ یہ سوال ہے، یہ حالات آئے کیوں؟ ہم دنیا کے سب سے اعلیٰ قوم تھے، بہترین قوم تھے، آج ہم دنیا کے سب سے غریب اور رسوا قوم کیوں بن گئے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کسی قوم کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ رسول بتایا کہ جب کوئی قوم مجموعی حیثیت اخلاقی انحطاط کی انتہائی پستیوں تک پہنچ کر وہ معصیت کا ارتکاب میں مبتلا ہو جائیں گی تو پھر وہ ان کا زوال شروع ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یقینا اللہ رب العالمین کسی قوم کی اچھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اوصاف کو، اپنی اچھی حالت کو، اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار و حامی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم نے خود اپنی اچھی حالت کو بدل لیا ہے۔ اگر ہماری حالت کو، ہم اپنی حالت کو اگر سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تضع علیکم ان تضع الابلۃ الی قصاتها، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم پر کافر کی ساری قومیں تم پر کس طرح ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت آئے گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ ہم بہت تھوڑے میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ میں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، تمہاری عزت اور تمہارا وزن اس تنکے کے مانند ہو جائے گا کہ ایک سیلاب ان کو بہا کر لے کے جا رہا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا يَنزَعَ اللَّهُ مِن صُدُورِ أَدْبِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ رب
جو سامنے والا ایک غیر مسلم دیکھ کر ناراض جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، وہ چیز دشمنوں کے دلوں سے نکال لے گا اور ان سے ڈرے گا نہیں۔ بتاؤ آج یہ چیز ہے کہ نہیں کہ ہم سے کوئی ڈرنے والا ہے؟ کوئی ڈرنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَنزَعَنَ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، کہ تمہاری دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف کو، ڈر کو نکال لیا جائے گا اور تم سے ڈرے گا نہیں۔ اور کیا فرمایا وَلَا يَخْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت ہے کہ نہیں؟ آج ہر ایک انسان کے اندر دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت نے اللہ کے دین سے ان کو پھیر دیا، دینی مدارس سے پھیر دیا، مسجد سے دور کر دیا، ذکر و اذکار سے، عبادت سے دور کر دیا۔ وہ کراہت الموت، اور فرمایا تم موت کو ناپسند کرو گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طرف اشارہ